مرنے میں اللہ آپ کو حفاظت سے کراتے، کون کراتا ہے؟ لے جاتے بھی وہی، لاتے بھی ہو. ہاں سفر ہے. یہاں سے اورنگ آباد بھی گئے تو پہلے تکلیف ہوتی تھی، اب تو گاڑیاں بہت ہو گئی. نہیں تو ہم بس ٹرک میں آتے تھے یہاں مقبول العلوم سلیمیہ میں، اور رات میں 2 بجے جایا کرتے تھے ٹرک میں بیٹھ. تو سفر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے راستے کے سفر میں تکلیفیں بھی کیا کرتی ہے؟ ثواب اور اجر کا سفر جیسے ذریعہ بنتی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں محسن صاحب کو، ہمارے محسن صاحب کو، جو الوداع جو وہاں کے آزاد چوک اورنگ آباد میں ان کا دفتر ہے بڑا، اور وہاں سے قافلہ کارواں ابراہیم جا چکا ہے، اور دوسرے کی تیاری ہے، اور تیسرا انشاءاللہ سندور سے جائے گا. اور ہو سکے تو رمضان میں ہماری آپ سے ملاقات بھی ہوں گی، کیونکہ اللہ نے بعض لوگ مجھ سے کہتے کہ تم کیسے بار بار جاتے. ہمارے بعض دوستوں کو تنقید کی عادت پڑ گئی، وہ کتاب پڑھتے پڑھتے تنقید کی عادت پڑ گئی. تو کھڑے ہو کر مجمع میں بول دیے آپ کیسے بار بار جا رہے ہیں. اب نوجوان بچے ذرا غصے کے رہتے، انہوں نے بولے بڑے میاں کو پھینک دوں گا. بولے بھائی منع نہیں، میری بات میں کچھ سمجھاتا. میں بولا حضرت شادیوں میں کھانا کھائے کیا تم نے؟ بولے ہاں. اور باورچی بھٹیارا جتنے مرتبہ پکا تھا خود بھی کھاتا کہ نہیں؟ بولے کھاتا. بولے کالی پیلی دیکھے، کالی پیلی اورنگ آباد سندور، جامنا سندھ اورنگ آباد، گنگا پور اورنگ آباد چلتی. ڈرائیور جتنے مرتبہ لے جاتا خود بھی جاتا کہ نہیں؟ بولے جاتا. مطلب جو نماز کی محنت کرتا وہ خود نماز پڑھتا کہ نہیں؟ بولے پڑھتا. تو میرا دیکھو اللہ کا دستور ہے، جو لوگوں کو جس کام میں فائدہ پہنچاتا ہے اللہ اس کو بار بار فائدہ پہنچاتا ہے. ہم لوگوں کو اللہ کے گھر بجا رہے تو ہم بار بار نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ تمہارے سب کو بیٹھنے کو قبول فرمائے، آنے کو قبول فرمائے، اور سب سے زیادہ تم کو مکہ مکرمہ کی زیارت کرائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرائے. حضور نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کر لے گا اس کے لیے میری سفارش واجب ہو جائے گی. بچپن سے تم دعا کرتے تھے، جب یہ ہمارے حذیفہ نے نعت پڑھی تو مدینہ یاد آ گیا کہ دکھا دے یا رب. بچپن سے کہتے تھے دکھا دے یا رب مدینہ وہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا رب مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے. اللہ ہم سب کو وہاں پہنچائے. حضور نے فرمایا دور سے عصر کے بعد حاجی صاحب درود شریف پڑھ رہے وہاں فرشتے پہنچا دیں، بندہ ہو یا بندی. لیکن جب میرے مزار پر آ کر سلام کرتا ہے کوئی بندہ یا بندی تو فرمایا اسمعوا باذنیا، میں اس کے اپنے کانوں سے اس کا سلام سنتا ہوں، وہ ارد بلسانی، اور میری زبان سے جواب دیتا ہوں. اور کیا چاہیے آپ؟ اللہ کے رسول کا سلام کا جواب آپ کا دے رہے ہیں. ان کے سامنے کلمہ پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا کلمہ میں تھوڑا بدل ہے تو علماء بیٹھے بولیں گے ایسا کیا تو کلمہ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضور کو سلام پڑھنے کے بعد یہ کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. محمد الرسول اللہ نہیں کہیں گے، سامنے رہے تو نام نہیں لیتے. میں گواہی دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ ایک ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اس طرح سے آپ کس کو گواہ بنا رہے اپنے ایمان کا؟ اللہ کے رسول کو خود. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اپنے مکے و مدینے کی زیارت کے لیے سفر کے لیے قبول فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رضا کے معنی اللہ کی رضا کے، اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے. اللہ اس رضا کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا لا الہ الا انت الحلیم الکریم سبحان ربنا العظیم الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے مولا کریم ہم سب بیٹھنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ اس ملک میں اور پورے عالم میں جو امن و امان عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما. ہمارے اس ملک میں امن و امان عطا فرما، جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے مولا تو جس کا محافظ ہو گیا، تو
جو دشمن کے گھر میں بھی پال سکتے ہیں آپ، اور جس کی حفاظت آپ اڑا دے اور ختم کر دے ان کو، جو تو اس کے باڈی گارڈ ہی وزیر اعظم کے ختم کر دیتے ہیں۔ مولا تیرے ہاتھ میں ساری کنجیاں ہیں خیر کی، ہم کو سب خیر سے مستفید فرما۔ اس ملک میں ہمارے علماء نے، بزرگوں نے اور لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو قبول فرما۔ اس ملک کی حفاظت اور ترقی میں جو ہم نے حصہ لیا ہے، اے اللہ اس کے بدلے ہم کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ ہماری جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یہاں جو بیٹھے ہیں ہر ایک بندے کو مولا اور ان کے گھر والوں کو عمرے کی سعادت سے ہمکنار فرما۔ اے مولا، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں، ہم کو بھی کم سے کم ایک مرتبہ تیرے در پر حاضری کی توفیق عطا فرما۔ جن پر حج فرض ہے ان کو حج بیت اللہ نصیب فرما۔ اے مولا، مفتی محسن صاحب اور دوسرے ہمارے محسن صاحب اور جتنے پیزا ٹور کے کارندے ہیں ان کو قبول فرما۔ اے اللہ، اخلاص و استقامت کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرما۔ حاجیوں کی خدمت بہت سعادت کی بات ہے، عمرہ کرنے والوں کی خدمت بہت سعادت کی بات ہے۔ اللہ مفتی صاحب کو اس سے نوازے اور محنت اور جستجو کے ساتھ عمرہ کرنے والوں کی راحت کا سامان بنا۔ اے اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رحمت۔